پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اوعدک باللہ یا ابتاہ من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ واذا وجهه یتلألأ کنہ البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ اللہم فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام علیک یا جداہ یا رسول اللہ اتعتم لی ان ادخل معک تحت الکساء قال وعلیک السلام یا وردی یا صاحب حوضی قد ذنت لک فدخل معه تحت الکساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعتم لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد ذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب قال السلام علیک یا بنت رسول اللہ فقلت وعلیک السلام یا ابا الحسن ویا امیر المؤمنین فقال یا فاطمۃ انی اشم عندک رائحة طیبة کأنها رائحة اخی وابنی امیر رسول اللہ فقلت نعم ها هو مع ولدیک تحت الکساء فاقبل علی نحو الکساء وقال السلام علیک یا رسول اللہ أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد ذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بدأتي قد ذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا.
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی یا سکان السماواتی انی ما خلقت السماء منیرد ارد مدھیتم ولا قمر منیرم لا شمس مدھیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری فلک یسری الا فی محبتی هؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبریل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوۃ معدن الرسالۃ ہم فاطمۃ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. فقال جبریل یا ربی اتعتم لی ان احبط الی الارض لیکون معہم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لک فحابط الامین جبریل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بتحیۃ الاکرام یقول لک بعزتی وجلالی انی ما خلقت السماء منیرد ارد مدھیتم ولا قمر منیرا ولا شمس مدھیتم ولا فلک یدور ولا بحر یجری فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تعتن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لک فدخل جبریل معنا تحت الکساء. اللہم صلی علی محمد وعلی. فقال لی ابی ان اللہ قد اوحی علیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسین ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالتی نجی ما دخل رخبون ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیاطین محبین الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بهم الملائکۃ واستغفرت لهم الا ان يتفرقوا. فقال علی علیہ السلام اذا لا فزنا وفاز شیاطین رب الکعبہ. فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی برسالتی نجی ما دخل رخبون ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیاطین محبین وفیہم محمون الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغمون الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجۃ الا وقضى اللہ حاجتہ. فقال علی علیہ السلام اذا لا فزنا فوزنا وسودنا وكذلك شيئتنا فازوا وسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات بھیجیں. اشک نکلے تو غم شاہ میں پانی کی طرح اشک نکلے تو غم شاہ میں پانی کی طرح اور فکر بہنے لگی دریا کی روانی کی طرح اور فرش شبیر سے کردار بنا کر اٹھو فرش شبیر سے
کردار بنا کر اٹھو، اور ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح، اور ذکر شبیر نہ دہراؤ کہانی کی طرح۔ صلوات بھیجیں۔ قافلہ کربلا کی واپسی کی مناسبت سے سلام اپنوں کی خدمت میں ایک صلوات اور بھیجیں۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ وہ کہتی ہے اے حسین کہ اماں اٹھو اٹھو، زینب سے کربلا کا ذرا ماجرا سنو۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اماں ہمارے رنجو مصائب ہیں دردناک، اماں ہمارے قلب و جگر ہو چکے ہیں چاک، اماں ہمارے نانا کی امت نے کی دغا، اماں ہمارے خون کو سمجھے ہیں سب رواں۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اماں ترس کے رہ گئے پانی کو ہم تمام، اماں دیا نہ ہم کو کسی نے بھی ایک جام، اماں پڑے ہیں نہر پہ عباس روٹھ کر، اماں سکینہ سوتی ہیں زنداں میں بے پدر۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اماں حسین کرب و بلا ہی میں رہ گئے، اماں حسین سارے مصائب کو سہ گئے، اماں حسین مر گئے بے یار و بے وطن، اماں حسین کو نہ میسر ہوا کفن، اماں حسین کو نہ میسر ہوا کفن۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اماں ہماری چادریں چھینی گئیں تمام، اماں ہمارے حال پہ ہنستے تھے اہل شام، اماں زمین کرب و بلا لال لال ہے، اماں تمہاری بیٹی کی صورت سوال ہے۔
بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، اور کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اماں رباب روتی ہے اصغر کو صبح و شام، اکبر کو یاد کرتی ہے لیلا کو تشنگام، اور بازو کے نیل دیکھیے اماں خدا گواہ، اور مقتل کی گرد بن گئی افشاں خدا گواہ۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، اور کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اور اماں ہے بے کسی قیامت کی بے کسی، اماں ہمارے حال پہ روتی ہے بے بسی، اماں بتائیے کہ میں اب جی کے کیا کروں، کس طرح اب حسین کی فرقت کا غم سہوں۔ بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، اور کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ اور آئی وہیں ندا کے سر حشر ہم بھی اب، اور کرتا لہو بھرا ہوا رکھ دیں گے پیش رب، بیٹی تمہارے بھائی شہ مشرقین ہیں، اور بیٹی تمہاری صبر میں فتح حسین ہے۔ اور بیٹی علی کی تربت زہرا پہ آئی ہے، اور کرتا لہو بھرا ہوا بھائی کا لائی ہے۔ صلوات بھیجیں۔ اللہم صلی محمد وآل محمد۔ فاتحہ۔ اے سوگوارو آہو، بکا کا مقام ہے، اب رخصت حسین علیہ السلام ہے، مہمان تمہارا جاتا ہے، جو تشنا کام ہے، سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام ہے، سر پیٹو خاک اڑاؤ کے ماتم تمام ہے، اب وہ صدائے ہائے حسین آنا آئے گی، گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا، گھر میں تمہارے فاطمہ زہرا آئے گی،
اے شاہ کربلا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے کشتہ جفا تیری خدمت نہ ہو سکی، اے جان فاطمہ تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، مہمان نینوا تیری خدمت نہ ہو سکی، جی بر کے رو سکے نہ یہ گردش نصیب کی، مجلس آخری حسین غریب کی، مجلس آخری حسین غریب کی، مجلس آخری حسین غریب کی، اگلے برس حسین محرم میں آئیں گے، باقی رہی حیات تو یہ غم منائیں گے، اور فاطمہ کے لال پر آنسو بہائیں گے، گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، گر مر گئے تو قبر میں ہم خاک اڑائیں گے، تیار قافلہ ہے شاہ مشرقین کا، لو کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین، لو کربلا سے جاتا ہے کنبہ حسین کا، عباس با وفا علی اکبر نہ جائیے، جھولے کو خالی چھوڑ کے اصغر نہ جائیے، لے کر برات خاص میں بے پر نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، ویرا مکان ہوتا ہے سرور نہ جائیے، آئی صدا نہ رو عزادار آئیں گے، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر کو لائیں گے، پھر اگلے سال اپنے بڑے گھر بلائیں گے، بے چین فاطمہ ہے ناسو بہاؤ تم، میں جا رہا ہوں رو کے نہ مجھ کو رلاؤ تم، زحمت نہ ہو تو میری زیارت کو آؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چراؤ تم، تربت پہ آ کے اشکوں کی چادر چراؤ تم، میں ماں جو کربلا میں میرے پاس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، ان سب کی پیشوائی کو عباس آئیں گے، لو الوداع ہوتا ہے رخصت یہ تشنہ کام، تم رو رہے ہو ماہ محرم سے صبح و شام، کوثر پہ اپنے ہاتھ سے دوں گا میں بر کے جام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، رخصت حسین ہوتا ہے تم پر میرا سلام، دونوں جہاں میں خوش رہو اور شاہ تم رہو، اماں دعائی دیتی ہے ابا تم رہو، اماں دعائی دیتی ہے ابا تم رہو، ہاں عاشق و حسین کے آہو بکا کرو، زہرا کا ساد و مدد مصطفیٰ کرو، حق محبت شاہ
بے کا صدا کرو اب کچھ ہے حسین کا محشر برپا کرو اب کچھ ہے حسین کا محشر برپا کرو لو اب وداع کیجیو آل رسول کو دو آخری حسین کا پرسا بطول کو دو آخری حسین کا پرسا بطول کو اے شاہ کربلا مولا سلام لو اے شاہ کربلا مولا سلام ہم بے کسوں کے والیو مولا سلام لو ہم بے کسوں کے والیو مولا سلام آقا سلام لو شہ والا سلام آقا سلام لو شہ والا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو اے شاہ کربلا اے مولا سلام لو ہم بے کسوں کے والیو مولا سلام لو آقا سلام لو شاہ والا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو اے فاطمہ کے چاند ہمارا سلام لو رخصت یہ آخری ہے دل افگار آئی ہے مولا سلام لو یہ عزادار آئے مولا سلام لو یہ عزادار آئے مولا سلام لو یہ عزادار آئی ہے صلوات اللہم صلی اللہ علیہ There is a request for a Surah Fatiha for the departed souls of Sayyid Muhammad Ali Akbar Bilgrami and Sayyid Muhammad Jawad Hussain. Please recite Surah Fatiha. Bismillah. Bismillah. Salawat. Also, please recite a Surah Fatiha for Mr. and Mrs. Najam Ali Khan and Salma Ali Khan, marhumeen of their families. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah. Bismillah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. Alhamdulillah, this is the last weekend of Majalis for this season of Muharram and Safar, but there is one more Majlis after this weekend, which will be on Wednesday, October the 13th. That Majlis was supposed to be on the 15th, which is a Friday, but due to some logistical problems, I believe the access road to Baitul Khaim will be closed for Thursday and Friday. So we have kept that Majlis on Wednesday, which is October the 13th. That Majlis will be addressed by Maulana Sheikh Muslim Mehdi Chawla. It will be in English. And so please, I want to make sure that you all be here. And after that, we'll have the Milad of the Prophet's birth, inshallah, which will be around the 17th of Rabi-ul-Awwal. We'll make you the announcement with that. With that, let's welcome Maulana Ali Raza to the member, inshallah, with a loud salawat. Allah. Before we start the majlis, there's a request of Surah Fatiha for the following mu'mineen and mu'minat:
Sayyida Begum Bilgrami Hussain, Sayyid Mustafa Hussain, Abbasi Begum, Sayyid Muhammad Ali Akbar Bilgrami, Sayyid Muhammad Jawad, Sayyid Bakir Hussain Musavi, Sayyid Zaki Hussain Musavi, Mamtaz Musavi, Ruqayya Musavi, Mir Hassan Ali Naqvi, Mir Taqi Ali Naqvi, all of our marhumin, marhumat, and especially those who were martyred today in Afghanistan. Rahmallah man yakra'ul Fatiha. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والعاقبة لأهل التقوى واليقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس ويطهركم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى صلوات. Respected brothers and sisters in Iman, Salamun alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. We send our salams, we send our salutations to the Imam of the time, Imam al-Zamana, Ajjalallahu farajahu sharif. We send him the condolences of the days of the Prophet and Imam Hassan Mujtaba. We send the condolences to the students of the hawzas, the marajas, and lastly to all of the mu'mineen and mu'minat. Yesterday we were speaking about some of the miracles of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. We will finish that off and then we will see if we have time, and then I will mention some other things. Starting off, we thank the Lord who has filled our hearts, He has filled our nerves, He has filled our veins, and He has filled each and every single drop of blood in our bodies with the wilayat of Ahlul Bayt. We glorify the Lord for giving us this special opportunity to do the dhikr of those who the world was created for. We also thank the Lord for giving us this opportunity. Going into the topic of the Prophet, I will mention the miracle of Mi'raj. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, he was given this supernatural miracle of Mi'raj. Mi'raj, both schools, Sunnis and Shias, they both agree on this. Now, what is the Mi'raj? On the night or the day of Mi'raj,
Jibreel came down, Israel came down, and other angels came down with a horse with the name of Burak. When they come and they take the Prophet, and the Prophet starts to go into the skies one by one. After the Prophet goes into the skies and he sees many things, we will mention some of those. The first one, he sees that there is a group of people and there is many foods in front of them. They have the freshest of the food. The dinner cloth is so long that it goes for miles and miles. All of the fresh food is there, but they are all eating the rotten meat that is there. When the Prophet asked Jibreel, "Oh Jibreel, who are these people and why are they eating that rotten meat and they are avoiding the fresh foods?" Jibreel says, "These are the people who used to eat haram on purpose." This is why Allah subhanahu wa ta'ala is not letting them eat any of the fresh fruits or the meals. Why? Because in their lifetime they disobeyed Allah's command. This. And then the Prophet says, "I went to another place." And then he says, "I saw some people whose lips were as large as the camel's lips. And those lips were being cut by the scissors, and they were being fed to those people who had the lips themselves." Meaning they were being fed their own meat. When I asked Jibreel, "Who are these people? What is going on?" Jibreel responds and he says, "Ya Rasulullah, these are the people of your ummah who used to do ghibat. These people used to backbite. And they are the people who used to look at the uyub of their brothers and their sisters." Our 11th Imam, Imam Hassan al-Askari, salawat. The Imam says, your best brother or your favorable brother is the one who hides your uyubs. There are some people in the communities, they only have one goal, it is to find the faults of others. Even if you find the fault of a brother, for example, you see that a brother or a sister doesn't know how to do wudu or their pronunciation is incorrect, you do not have any right to disrespect him in front of the other mu'mineen and mu'minat. You take him to the side, you take him into the parking lot, you take him into the car and you explain him in that manner. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam says, he says, the one who disrespects one moment, it's the equivalent of disrespecting the Kaaba. This is the prestige of the mu'mineen and the mu'minat. Yes. So the second kind of people were those who find the uyub, the faults of others, and they do not look at their own faults. Our sixth Imam says, how foolish of a man is the one who goes around correcting others, but himself he has many faults within him. The Imam says, make sure you correct yourself first, and then yes, if it is needed, then go around and correct others. Yes. Then the Prophet says, the angels took me to another place. I saw that there were people sitting whose stomachs were so large that they couldn't move by themselves. And they kept eating and eating. And when I asked Jibreel, who are these people? He responded and he said, these are the people who used to take the hukukun nas. They
never gave the rights that was due to their mu'mineen and mu'minat. Let me mention a story. There was a man by the name of Haji Ali Na'labandi. He was a businessman in Basra. He decided after he retires that he will go to the shrine of Imam Ali and he would start serving. He used to clean the shoes and he used to say, what an honor it is for me that I clean the shoes of the Zawar of Abul Hasan. He used to clean the shoes and everybody used to give him 1 felice or 1 penny. One day an Ayatollah came. He cleaned the Ayatollah's shoes and the Ayatollah left without paying him that 1 felice. Yes. What happens? That Ayatollah, he goes away. Few days later, that Ayatollah passes away. When he passes away, he comes into the dream of his son. What does his son see? That my father, the one who is an Ayatollah, he is sweating. There are chains around his body and he is trying to speak. And when I get closer, my father is whispering to me that, oh my son, the angels are not letting me go into paradise. And they say you will keep these chains on unless someone pays that 1 felice. This is hukukun nas, giving the rights of others. The son, he wakes up, he pays Haji Ala Na'labandi, and then few days later or few months later, his father comes into the dream and he says, I have been blessed and I am in the same status as Imam al-Muttaqeen Ali ibn Abi Talib. Yes. So make sure whatever the hukukun nas is, the rights of the people is, make sure you return to them while you can. Then the Prophet says, I go to another place and I see some people, fire is going through their faces and it is coming out of all parts of their bodies. I asked Jibreel, oh Jibreel, who are these people? What have they done? Jibreel says, these are the people who used to disrespect their parents. They didn't have ihtarame walidain. They lacked ihtarame walidain. The importance of treating your parents right. Then the Prophet goes and he says, there comes a place where I see a female which is hung by her chest. And then I see there are females that are hung by their hair. I asked Jibreel, who are these females? The Prophet says, these females who are hung by their hair, they are the ones who never used to take care of the hijab. Yes. There should be no mu'mina who cries for Sayyida Zainab Salamullah alayha, and then she does not obey the hijab. And then Jibreel says, the one who is hung by her chest, they are the ones who used to do indecent acts with the non-mahram. They will be hung by their chest. And then the Prophet says, I go and I see that there are some people who are hung by their eyes. I asked Jibreel, who are these people? What have they done? Jibreel says, these are the people who used to look at the non-mahram. These are the people who used to look at the haramful things in their lifetimes. Then the Prophet says, we went to another place and I saw there were some people who were hung by their ears. Imagine how painful it will be if you are hung by your ears. I asked Jibreel, oh Jibreel, who are these people? Jibreel says, these are the people who used to listen to the harmful
haram or music. They used to join the harmful gatherings. Yes. Moving along, then the Prophet says, I was brought to the doors of paradise. On the doors of paradise, what do I see? The Prophet says, I saw there were some sentences written on the doors of paradise. What was written? The Prophet says it was 4 lines, and it said the following. It says, Man ahabba, the one who wishes that his grave stays in the same position and there is no azab of the squeezing of the grave, فَلْيَأْتِ الْمَسْجِدِ. All they have to do is start coming to the masjid. If you start coming to the masjid, Allah subhanahu wa ta'ala promises there will be no squeezing of the grave. The munafiqs, whoever is a munafiq, the squeezing of the grave is the following. The bones of the right side are going to meet the bones of the left. And the body is going to be crushed. Unless you start coming to masjid, and nothing will happen to your grave. Nothing will happen to your qabr. And then the Prophet says the second line was, the one who wants his grave to have nur. In your grave, it is going to be complete darkness. When you are laying there 7 feet underground, no one is going to be there. You are going to be all alone. The Prophet says, if you want nur in your light, start doing the khidmat of the mosque and start putting bulbs. Allah says, if you enlighten my house or the Husayniyas, I will make sure to have nur in your grave. Yes. Then the Prophet says, the third sentence was saying the following, the one who wants all of the animals like snakes and cockroaches, scorpions, to stay away from their grave, what should they do? They should start sweeping the masjids. They should start vacuuming the masjids. They should become volunteers who clean the mosques. The fourth thing the Prophet says, what I saw was the one who wants his grave to be enlightened and the one who wants his grave to be avoided by any of the animals, or the one who wants to be safe from all of the diseases of the dunya and the akhirat, what should they do? They should become khuddam of Ahlul Bayt. Yes. Allah says, if you become khadim of Ahlul Bayt, I will make sure that I keep you safe from the diseases of the dunya and the diseases of the akhirah. Our sixth Imam, Imam Jafar Sadiq, Sadiq Ali Muhammad, the Imam says, when a true mu'min or a mu'mina passes away, they do not go into the grave alone. There are some noors that go with them. When you are laying there in the grave, on your left side is going to be the recitation of the Quran, which will protect you from anything which tries to attack you. The recitation of the Quran will protect you. On the right side is going to be the zakat and the khums that you gave in your life. On your chest is going to be the thawab of Hajj and Umrah. In your feet is going to be Sila Rahmi, the good that you used to do. And then the Imam says there is going to be one nur which is going to protect you from your head to your feet, and from your left side to the right. It will have a circle around your body. It will protect you from anything
And that is the vilayat of Muhammad and Ali Muhammad. Yes. The vilayat is going to protect you from any diseases of the dunya and the akhirat and any insects. So the Imam is trying to say, no najis insect can touch you in the grave as long as you follow the footsteps of Imam Ja'far as-Sadiq. Yes. The condition is, brothers and sisters, you have to be a true mu'min. What is a true mu'min? A man comes to our sixth Imam, Imam Ja'far as-Sadiq. He comes to the Imam, he stands in front of the Imam, he says, I am your true Shia. I am the true Shia of your grandfathers and your forefathers. There was a tandoor behind the Imam, a brick oven. The Imam says, if you claim to be our Shia, jump in that fire. The man says, O son of Rasulullah, I will burn. The Imam, he had a worker who used to work with him. His name was Abu Muhammad. The Imam said, Oh Abu Muhammad, jump in the brick oven. He says, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, and he jumps in. The Imam orders this so-called Shia, why don't you go and you put the container on top of the brick oven and close him inside? He goes and he closes inside. Few moments go by, Allahu Akbar. Few moments go by, this man asks, Yabna Rasulullah. By this time, Abu Muhammad's skin has been burned. All of his bones have been burned. The Imam says, why don't you pick up the container and look inside? What does he see? When he looks inside, all of the fire is going around Abu Muhammad and no fire can even touch him. The Imam says, our true Shias are those that follow our footsteps without even saying anything. Whatever we say, they follow the sayings of Muhammad and Ali Muhammad. The Imam says, how weak your iman is for us. There is no fire in this world. There is no fire in any of the worlds. There is no fire in any of the universes that can touch the true mu'min. Yes. So make sure, my brothers and sisters, you become the true mu'mins. As I was saying, the Prophet was saying there are some sentences written on the doors of paradise. Then the Prophet says on the next door, there was another pair of sentences. And the sentences said the following. It says, that qabr, the grave, kullu yawmin, the qabr, it makes 5 announcements to every single person on this planet. It makes the following announcements. Number 1, Ana baytul wahdati fahmilu alayya anisa. Oh, the one who will eventually come inside the grave. I am the home of loneliness. You are not adjust to living alone. When you come inside me, make sure you have a'mal to keep you company. Make sure you have different worships that will keep you company in your grave. Then the Prophet goes on and he says, the grave says, the second announcement the grave makes is, Ana baytul turbati. I am the house of turbat, of sand. You are not used to sleeping on sand.
You are used to sleeping on your favorite mattresses. When you come into my grave, or when you come into the grave, make sure you bring your own pillows and mattresses. How? By doing ihtirami walidain, by having sila rahmi, by having good relationships. And then the Prophet goes on and he says, the third sentence that is written on the doors of paradise, the grave is making the third announcement. And it is saying, I am the home of poverty. There is no Bitcoin in grave. There is no Daji coin or Shiba coin. There are no coins in the grave. When you come, make sure you have the running account of khums. Make sure you have the running account of zakat. Make sure you have the running account of giving to the poor orphans. Prophet Isa, one time, he was walking with his companions and they are going towards the mountains. When they are going, they see that there is a grave which is burning. They say, Ya Rasulullah, what is going on? The Prophet says that azab is going on to this person. Imagine what kind of sins you have to do that Allah is going to punish your grave in this dunya. When they go, the grave is burning. After a few days, when they come back, there is no more fire and it has some flowers on it. They say, Ya Rasulullah, what happened to this fire? The Prophet Isa responds and he says, this man, he had a young child. He has a young child. He has turned into a man. Today, he went and he adopted an orphan. Because he adopted an orphan, Allah subhanahu wa ta'ala has forgiven all of his sins. Yes. Allah subhanahu wa ta'ala has erased all what he had done, and he has made sure he will enter into paradise because of his son. Yes. So the fourth sentence was, this is the home of poverty. Make sure you bring the running accounts. Then the Prophet says there was the last sentence. It says, this is the house of darkness. There is going to be no nur. There is going to be no LED lights. There is going to be no source of lights. When you come into the grave, make sure you bring your own nur with having the vilayat of Muhammad and Ali Muhammad. Since I have mentioned the vilayat, one day Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, one day the Prophet is sitting, a man full of jealousy towards the Ahlul Bayt. The one who couldn't hear the name of the Ahlul Bayt, he comes, he sits next to the Prophet, and he says, what is the benefit of having the vilayat of you and your family? The Prophet says, Vilayatuna yufiduka bis-sab'a. Our vilayat is going to help you in 6 of the toughest exams there are. 6 of the toughest tests there are. Number 1, indal maut. When it is your time to leave this dunya, there is this fear, there is this pain, which is called sakaratil maut. Physical pain, oh, I wish I could get up. Oh, I wish I have performed my prayers. And then there is this spiritual pain. What is going to happen to me? Will I enter paradise? Are my a'mal enough? Have I done enough in my life? 2 kinds of pain. The Prophet is saying the one who has the true vilayat, sakaratil maut,
or the pain of maut will automatically be removed because you have the true vilayat. The second place our vilayat is going to benefit you is indal qabr. Inside the grave, our vilayat is going to help you and guide you and protect you. The third one, our vilayat is going to help you on the day of judgment. On the day of judgment, every single soul is going to be dragged out. Some of them are going to be dragged out feet first. Some will be pulled from their hair. Some will be pulled in such a manner that their legs are in the air and their face is being dragged on the ground. The Prophet says, our vilayat will make sure when you are taken out of the grave, it will be with an honor. Some angels will come and they will escort you just like we escort the VIPs in this dunya. Yes. They will escort you, and the people of the Ma'shar will ask, who are these people? They will answer, these are those who used to have the true vilayat. The fourth place, when the accounting of the scale is going on. The fifth place, when everybody is standing in the Ma'shar. The sixth place, our wilayat is going to benefit you, is on the Pule Sirat. When the true mu'min, the true mu'mina, when they take their first step towards Pule Sirat, and when they take the second one and they look back, they have already passed the Pule Sirat. When they look back and ask the angels, oh angels, what happened? What a'mal have I done that I passed Pule Sirat with a few seconds? And they will point to a nur, and that nur will say, this is the vilayat of Muhammad and Ali Muhammad. Yes, my brothers and sisters, recite aloud salawat. One message from the Imam, then I will end my speech. Our first Imam, Amirul Mu'mineen, Imamul Muttaqeen, Ali ibn Abi Talib, says, the Imam says, if you find three of the following qualities in a person, it's as if they are a walking corpse. It's as if they are a walking dead body. Which of the qualities? Number one, takabbur. I am better than Fulan ibn Fulan. Yes. I have a net worth of so much and so much. My family is this. My family is that. Those who have takabbur, the Prophet says, having takabbur eliminates your a'mal and it erases your a'mal faster than fire can burn the wood. Allahu Akbar. Yes. So make sure you do not have takabbur. Number two, the second quality, if this is in a person, they are a walking corpse or a walking dead body, hasad. Jealousy. Why does Fulan ibn Fulan go to ziyarat on every year? Why does he or she get to see Arba'een every year? Brothers and sisters, do not be jealous. Instead, say the following, oh Allah, accept their ibadat, accept their ziyarat, and oh Allah, give me and my family tawfiq that we can see the doors of Ababdillah. Yes? So make sure you stay away from jealousy. The true mu'mins, the true Husainis, they are never jealous of their brothers and sisters. They always uplift their brothers and sisters. They always
pray for their brothers and sisters. Let me mention a small story. There was a teacher by the name of Fuzal bin Ayaz. Fuzal bin Ayaz was a teacher, and he had a student which was very talented, very wise, very smart. Fuzal says, when I used to wake up in the middle of the night to pray, this student, he would be crying and praying Salatul Layl before I even got up. My student was so pious. He would recite Quran in the best of the ways. He had Sila Rahmi, he had the manners, he had Ihtiram Walidain. What happened to this student? There comes a time when my student becomes ill. He becomes sick. I am invited to the house. When I go, the mother tells me, why don't you sit next to him and you recite some Quran? The teacher says, Fuzal says, I go, I sit next to the boy, and I try to recite Bismillahir Rahmanir Rahim, Yasin. The boy stops me. He says, oh my teacher, do not recite this. Fuzal says, I try the second time. Bismillahir Rahmanir Rahim, Ar-Rahman. The boy stops him. The third time I try and I tell my student, why don't you recite the kalima, La ilaha illallah? He stops him. The teacher says to himself, did I ever do something to hurt this man? Maybe I yelled at him at one of the lessons. Maybe something happened which he didn't like. Fuzal says, I go home. What happens a few hours later? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. This student of mine, this wise student, this pious student of mine, he passes away. After he passes away, 3 nights later, I see that my student is being dragged in hell. I asked the angels, what did he do? Why is he in hell? The angels are dragging him. His feet are in the air. His face is being dragged over and over. And there are bruises all over his cheeks. Fuzal says, what did he do in his lifetime that he is in hell? The angels respond and they say, he used to do 3 of the following. Number 1, he used to slander. He said, she said. He used to make fun of the people in the community. Number 2, he was jealous. Remember I was mentioning jealousy? He was jealous and he had hasad for his brothers and sisters. Instead of saying, MashaAllah, Subhanallah, he was always jealous. Why does he have a palace? Why is he wearing the best of the shoes? That was the second thing which took him to hell. And number 3, the third thing which took him to hell, he used to deny the vilayat of Ahlul Bayt. Allahu Akbar. So brothers and sisters, in conclusion, we are protecting ourselves from the coronavirus by wearing the masks. Protect your akhirat by wearing the mask of taqwa. Protect your akhirat by having sila rahmi. Protect yourself and your families from the diseases of this dunya and the akhirat, and come aboard the ship of Ahlul Bayt. May Allah give us the tawfiq that we can become the true mu'mineen and the mu'minat. May Allah give us the tawfiq that we can go to ziyarat on a yearly basis. May Allah give us the tawfiq to stay away from the diseases of the dunya. May Allah give us the tawfiq that when the Imam of the time appears, we can be a part of his army. In the musibat, I will mention few sentences about Ali Akbar
and then Ali Asghar, and one sentence about Abul Fadl al-Abbas. Starting with Ali Asghar, when Mukhtar al-Thaqafi caught Hurmila, he asked Hurmila, "Oh Hurmila, you have done all of these crimes in the land of Karbala. Was there ever a crime that you did and after doing it you felt sorrow for my Imam? You felt sorry for my Imam?" Hurmila, he says, "Oh Mukhtar, there was one time that I started to cry. What was that time? Oh Mukhtar, when I shot the arrow towards Ali Asghar, I was looking, the arrow was going, the armies were going, they were looking. When the arrow was in the air, all of us were looking at the arrow. Ali Asghar was looking at the arrow. There comes a time when the arrow pierces through the throat of Ali Asghar and it goes through the arm of the Imam. Your Imam, after the arrow went through the left arm, your Imam tried to take the arrow out. It didn't come out the first time. The second time, it didn't come out. The third time, he put his hand in the arrow, it didn't come out. He looked towards Nahr Furat and he said, "Oh Abul Fadl al-Abbas, oh my brother Abbas, where are you? Come and assist your brother." Allahu Akbar. The second sentence about Ali Asghar, after Ali Asghar has been hit with the arrow, the Imam takes him into the tents. The Imam and the mother of Ali Asghar, they decide, we are going to bury Ali Asghar behind the tents. Now imagine a father and a mother. Blood is gushing out of the neck of Ali Asghar. What does the Imam do? He gives Ali Asghar into the hands of the mother of Ali Asghar. The Imam, he starts to make a small qabr. When he is making that qabr, he lays Ali Asghar in that qabr. When he lays Ali Asghar, he puts some of the sand on the feet of Ali Asghar. He puts the sand on the knees. He puts it on the stomach. He puts it on the chest. And then the Imam gets up and he leaves. And he says, "Oh mother of Ali Asghar, I cannot put the hot sand on the face of my young child." What does the mother of Ali Asghar do? She comes, she sits down, she puts the sand on the face of Ali Asghar. She turns around to Medina and she says, "Whatever your deen requires, O Nana, O grandfather, we are willing to sacrifice." Allahu Akbar. The third sentence of Ali Asghar, Hurmira, when the caravan moved from Karbala to Kufa, Kufa to Sham, Sham to Mosul, Mosul to Tikrit. When it would move from all of the cities, Hurmila, he had one habit. He would come to where the camel of the mother of Ali Asghar was. He would shake the camel. He would look at the mother of Ali Asghar. He would smile. He would laugh. He would point at her and he would say, "I was the one who killed your baby. I was the one who struck Ali Asghar." Allahu Akbar. Two sentences about Abul Fadl al-Abbas. When Abbas asked permission from the Imam says, "Oh Abul Fadl al-Abbas, how can I let you go? You are the flag bearer." Abbas looks to the left and he looks to the right and he says, "Oh Hussein, which army are you talking about? Aun has gone, Muhammad has gone." The Imam, he gives him the permission to do self-defense. "Oh Abul Fadl Abbas, you go and you do self-defense." Abul Fadl Abbas, he goes, he clears the way, he takes
hold of the Furat. While he is standing there, he puts his feet in there. He takes some of the water and then he drops the water. Allama Tabatabai says, why does he drop the water? Abu al-Fadl al-Abbas remembered the thirst of Sakina. He remembered the thirst of all of the small children. Abu al-Fadl al-Abbas, he fills up his skin of water and he is walking towards, or he is riding his horse towards the tents. When he is coming back, a man comes from the left. He strikes his arm, it falls off. And then another man comes, he strikes his right. Now Abu al-Fadl Abbas, he puts the water bag in his teeth. What does Hurmila do? He takes an arrow and he shoots it and it hits Abu al-Fadl Abbas in the right eye. And then another arrow comes and it hits Abu al-Fadl Abbas. After Abu al-Fadl Abbas fell, there was 3 reactions. The first reaction, all of the children have surrounded Sakina with their bowls and their cups, and they were saying, "Oh Sakina, when your uncle comes back, can you please give us some water? Oh Sakina, when your uncle comes, we are all thirsty." What happens when Abu al-Fadl Abbas falls? All of the children, they drop their bowls. They say, "Oh Sakina, we do not want water anymore. Sakina, call your uncle back." The second reaction, Imam Hussein is right outside the tent. He has both of his hands on his back and he is saying, "Al-an in kathara zahri." "Oh Abbas, you have broken my back." The third reaction, Zainab Salamullah alayha, she gathers all of the ladies in the tents. She says, "Put your hands on your hijabs," and all of them start saying, "Wa hijaba." Oh, our hijab. "Wa ma alayna illa al-balagh ma tami Hussein." जब हुए बाजुए अब्बास कलम दरिया पर गिर के ठंडा हुआ हजरत का दम दरिया जख्मी हुआ सकाए हरम दरिया पर मश्क को दांतों में पकड़े हुए यूं लाता है दैन में शेर में जिस तरह शिकारा आता है
سر کو زانوں پہ رکھا اور یہ رو کے کہا بھائی تو آج ہمیں کہہ دو خدا را بھیا آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا بھائی نے بھائی کی آغوش میں دم توڑ دیا عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی ہے حضرت سے جدا ہو یا عباس سا بھائی ہے حضرت سے جدا ہو گیا عباس پردیس میں لوٹی گئی پردیس میں لوٹی گئی ہے در کی کمائی حضرت جو ہو گیا عباس ہے حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی شہ نے یہ کہا لا جائے ساقائے حرم سے بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے ہم سے دوبارہ یتیمی میری بہنوں پہ آئی حضرت عباس سا بھائی ہے حضرت ہو یا عباس مظلوم سے مقتل میں چلا ہی نہیں جاتا جب خاک پہ گرتے ہیں اٹھا بھی نہیں جاتا غازی کی شہادت نے کمر ایسی جھکائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی ہے حضرت عباس سا ہم کی جدائی پہ بہت روئے بابا سمجھاتی ہے رو رو کے یہ بچوں کو سکینہ اب دینا نہیں کوئی بھی پانی کی دہائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی ہے حضرت گیا بچیے کہا شاہ سے فرض اپنا نبھاؤں نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں امو کا کفن لائے گی امو کی فدائی حضرت سے جدا عباس سا بھائی ہے حضرت سے جدا
دریا بھی تڑپنے لگا یہ دیکھ کے منظر یاد آنے لگا سینہ ہم شکل پیمبر جب مشق کٹے ہاتھ سے مولا نے چھڑائی حضرات سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی ہائے حضرات سے جدا ہو گیا حضرات سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی یا حسین یا حسین یا حسین الوداع 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 حسین جاتی ہے بہن ہو کے بیردا جاتی ہے بہن ہو کے بیردا جاتی ہے بہن ہو کے بیردا الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین چھوڑ کے وطن بن میں لٹ گئے چھوڑ کے وطن بن میں لٹ گئے تیرے دل ربا مجھ سے چھٹ گئے تیرے دل ربا مجھ سے چھٹ گئے ایک روز میں گھر اجڑ گیا الوداع حسین الوداع حسین ہائے الوداع حسین الوداع حسین بیردا بہن بھائی بے کفن بیردا بھائی بے کفن ہے بن گئی ہے شانوں میں رسان گئی ہے شان رسان بن گئی ہے شانوں میں رسان کیسے دے کفن ہائے بیردا الوداع حسین حسین ہائے الوداع حسین الوداع حسین سوگوار تھی نازوں کی پلی سوگ تھی نازوں کی پلی باپ سے جدا ہو کے جب چلی باپ سے جدا ہو کے جب چلی سر کو پیٹ کر بولی غمزدہ الوداع حسین الوداع حسین ہائے الوداع حسین الوداع حسین جا کے نہر پر بھائی سو گیا جا کے نہر پر سو گیا اکبر جوان قتل ہو گیا قتل ہو گیا اکبر جوان قتل ہو گیا اس کی غمزدہ کس کو دے صدا الوداع الوداع حسین ہائے الوداع حسین الوداع حسین دشت ظلم میں گھر لٹا دیا دشت ظلم میں گھر لٹا دیا حق کے واسطے سر کٹا دیا حق کے
سر کٹا دیا حق کے واسطے سر کٹا دیا وعدہ طفل کا ہو گیا ادا الوداع حسین الوداع حسین ہائے الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین الوداع حسین یا حسین یا حسین الوداع 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 اے حسین الوداع اے حسین الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع اے حسین یہ صدائے فغا اور یہ مجلس یہ صدا یہ صدائے فغا اور یہ مجلس یہ صدائے فغا اور یہ مجلس ماتم و نوحہ اور غم کی یہ زینت ماتم و نوحہ اور غم کی یہ چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم رہے چاہتا ہے یہ دل یوں ہی قائم آہ پٹا ہے دل کس طرح یہ کہے الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع میرے مہمان ہے آخری یہ سلام میرے مہمان ہے میرے مہمان ہے آخری یہ سلام میرے مہمان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے آخری یہ سلام تجھ پہ قربان ہے شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری یہ شاہ ذیشان ہے آخری یہ سلام شاہ ذیشان ہے آخری دل ہے ویران ہے آخری یہ سلام الوداع 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 اے حسین الوداع الوداع گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر پھر کریں گے یہ غم گرجیے سال بھر روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہام روئیں گے پھر تیرے غم میں مل کر بہام اور اگر مر گئے تو یہ ہوگا علام 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 ہائے افسوس جی بر کے روئے نہام الوداع 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 اے حسین بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا
بخش دے ہو گئی ہو جو کوئی خطا، بخش دے ہو گئی حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، حق کی خدمت نہ ہم سے ادا ہو سکا، غم یہی ہے نہ جی بر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بر کے ماتم کیا، غم یہی ہے نہ جی بر کے ماتم کیا، تیری قاتل نہ کیوں اپنا سر دے دیا، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 اے حسین، الوداع اے حسین، اے حسین الوداع، 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 الوداع اے شاہ مشرقین الوداع، الوداع اے شاہ مشرقین الوداع، بنت احمد کے نور عین 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 الوداع، ہے مجاہد کے لب پر یہ بین الوداع، الوداع 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 اے حسین، الوداع 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 السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك يا إمام حسن المجتبى عليه الصلاة والسلام، السلام عليك أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت بقي الليل والنهار، ولا جاره الله آخر عهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم يا أئمة المسلمين، علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك مظهر الإيمان، الأمان الأمان الأمان، أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أعوانك أنصارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه لا آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.